لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام فرشتوں کی دنیا میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے ٹاپک میں ہم سنیں گے مختلف فرشتوں کے تعلق سے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی روایت کرتے ہیں کہ ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل غربت کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو ناظرین، یہ درود پاک ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنا یہ غموں کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، فکروں کو دور کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک بار دھوپ کی شدت میں تشریف لے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر مقرر ہے اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عرض کی، اے اللہ عز و جل، اس فرشتے پر تخفیف فرما۔ تو فوراً دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا اللہ، مجھ پر تخفیف کس طرح ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ ادریس علیہ السلام نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی ہے، اس کی دعا قبول کی گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس سے معلوم چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، کیونکہ نیک لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم چلا کہ مقرب بندوں سے دعا کرائیں اور ان کے صدقے میں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ پاک ان کے صدقے بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سورج طلوع کب ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کو 360 فرشتے اس وجہ سے چھپا نہیں لیتے کہ خدا کے علاوہ کوئی اس کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اس روایت سے معلوم چلا کہ فرشتے سورج کو چھپا لیتے ہیں کہ کہیں اس کی کوئی عبادت نہ کرے۔ بیت المقدس کی چھت پر ایک منادی فرشتہ ہے، چنانچہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا لگاتا ہے۔ جس نے حرام کھایا تو جب تک وہ حرام اس کے گھر سے نہ نکل جائے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کے فرض عبادت قبول فرماتا ہے نہ ہی نفل، اور اگر وہ اسی حال میں مرے گا تو میں اس سے بری ہوں۔ جی ناظرین، یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حرام کو کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں۔ ناظرین، فی زمانہ حرام کے ذرائع زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، ڈاکو لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے،
لوگوں کا مال چرا لیا کرتے تھے، جھوٹ سے مال فروخت کرتے تھے۔ ناظرین، یہ اس کے ساتھ ساتھ فی زمانہ بہت ساری چیز الگ الگ نام کے تحت حرام کمائی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کاروبار ہم کرتے ہیں وہ حرام ہو، یا اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی حرام روزی ہمارے ہاتھ آتی ہو جس کو ہم کھاتے ہوں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوں۔ واقعی ہمیں مفتی اسلام، علماء اکرام یا دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی انڈیا سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں کیا یہ درست ہے، کہیں اس میں کوئی حرام کے معاملات تو موجود نہیں۔ جی ناظرین، ایک فرشتہ ہے جس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ خاتم المرسلین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرات کو غور سے سنتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی آیت یا کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، تو اس کے منہ سے جتنا قرآن کریم نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو۔ جی ناظرین، یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس کلام کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا منہ انسان کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، اور جو انسان قرآن کریم کی آیت یا کوئی کلمات پڑھتا ہے تو وہ کلمات اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے منہ کو خوشبودار، صاف و شفاف رکھنا چاہیے۔ اور ناظرین، اپنے منہ کو صاف رکھنے کے لیے ہم برش تو کرتے ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، سنت ادا کرنے کے لیے ہمیں مسواک کرنی چاہیے، اور مسواک شریف کے بے شمار فضیلت و برکات موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ مسواک کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ جی ناظرین، ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو پہلو میں رات گزارتا ہے، آئیے اس کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے، اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ جی ناظرین، وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرماتا ہے کہ اللہ پاک اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کہ اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ تو ناظرین، کہ ہمیں بھی باوضو رات گزارنی چاہیے۔ جب سونے کے لیے جائیں تو وضو کر لیں، اور اللہ توفیق دے تو 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرمائیں اور پھر سو جائیں، تو اللہ نے چاہا اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارواح مومن کا خازن کون ہے؟ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی ارواح قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کا نام رمیعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ارواح مومن کا خازن ہے، یعنی سردار ہے، یعنی روحوں کو جمع کرنا اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ سمندر کا نگران فرشتہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بات پہنچی ہے کہ سمندر ایک فرشتے کی گرفت میں ہے، اگر وہ اس سے غافل ہو جائے اور سمندر کو اپنی گرفت سے آزاد کر دے تو اس کی موجیں زمین پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جی ہاں ناظرین، اگر اس کو فرشتہ نہ سنبھالے، اس کو نہ تھامے تو زلزلہ آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو روکنے کے لیے، اس کے نظام کو چلانے کے لیے اس پر ایک فرشتہ کو قائم فرما رکھا ہے جو اس سمندر کا نگران ہے۔ ایک اور فرشتے کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ایک فرشتہ قرآن سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ پس جو شخص بھی قرآن پاک سے کچھ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتا، جی ناظرین یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، اور یہ بڑی عظمت والا فرشتہ ہے اور ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ خیر خواہ ہے۔ سنیے، جو شخص بھی قرآن پاک سے کچھ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کو یہ فرشتہ درست کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قرآن کریم کی آیت کو یا لفظ کو، اس قرآن پاک کو درست کر کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بڑی ہی کرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے ایک فرشتے کو قائم فرما دیا ہے کہ جو کہ ہمارے قرآن کو درست کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں درست آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا، غلطیاں موجود ہیں تو درست کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے جگہ جگہ مساجدوں میں جہاں پر دعوت اسلامی کے دینی کام ہوتے ہیں وہاں پر بڑے اسلامی بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ بالیگان کے تحت پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ رہیں اور قرآن پاک ضرور درست کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے، یعنی وہ کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس نازک جان کی پرورش کرے گا، اس کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ جی ہاں ناظرین، کسی کے یہاں پر لڑکی ہو اور وہ اس کی تربیت کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے تو تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے لیے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح سے اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس شخص کی کس قدر مدد فرماتے ہیں۔ احادیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو۔ جی ناظرین، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ ماشاءاللہ، بیٹیاں محبت کرتی ہیں اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگوں کا منہ اتر جاتا ہے کہ لڑکا کیوں نہیں ہوا، لڑکی کیوں ہوئی ہے، خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے اور اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، نعمت ہیں۔ ہمارے گھر میں جب بھی بیٹی ہو یا ہمارے گھر میں پہلے سے ہی بیٹی ہو تو ہمیں اس پر شفقت کرنا چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہم نے ملاحظہ بھی فرمائی ہی لی ہے۔ ان کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے سن ہی لیا ہے کہ فرشتے ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور سارے گھر والوں پر سلام کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، بیٹیوں کے مزید فضائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کا مطالعہ فرمائیں اور بہت کچھ علم دین بیٹیوں کے تعلق سے سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا طلبگار فرشتہ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بادل اترا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور
مجھے بتا رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اجازت مانگتا رہا ہوں، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ جی ہاں ناظرین، فرشتے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اور جس طرح اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دے دی اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، ملاقات کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور اس فرشتے نے عرض کی کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں ہے۔ یہ کائنات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جی ہاں، یہ کائنات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں اٹھائے جائیں گے، تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو ناظرین، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور فرشتے کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جس کا جسم کعبہ شریف کی برابر ہے۔ اس نے کہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پسند کریں گے، نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بننا یا صرف نبی ہونا؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار فرمائیں۔ تو میں نے کہا، میں خدا کا نبی اور بندہ ہونا پسند کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آئی اور ارشاد فرمایا، آپ سب سے پہلے ہوں گے جن سے زمین شک ہوگی، یعنی روز قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شک ہو جائے گی، کھل جائے گی، اور آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی شفاعت سب سے پہلے جو کریں گے وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی یا ولی میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تمام انبیاء کو ہوگی اور تمام مسلمین کو ہوگی۔ بڑا خوب شاعر نے کہا ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ہے جس میں ہم نے آج مختلف فرشتوں کے تعلق سے سنا کہ سورج کا نگران کون ہے، سمندر کا نگران کون ہے، اور شفاعت کبریٰ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں سماعت فرمائی۔ اسی طرح FGN چینل دیکھتے دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔